وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. محترم بزرگان ملت اور عزیزان گرامی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات ایسے ہیں جس میں انسانوں کو اعمال صالحہ کی ترغیب دی گئی ہے، اچھائیوں کا حکم دیا گیا ہے اور منکرات سے روکا گیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں کے ذریعے سے بات کو سمجھایا ہے. جب آدمی کوئی بات مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہے تو وہ بات ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے، عمل کرنے میں سہولت اور آسانی ہوتی ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے آیتوں میں مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے. یہ اس واسطے کہ جب پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے جس کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے تو جب ہم اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں تو وہ بات آسانی سے ذہن میں اتر جاتی ہے، آدمی کو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ایک بات بیان فرمائی، وہ مثال کے ذریعے سے بیان فرمائی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ سے فرمایا، دیکھو میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں. حضرات صحابہ سارے کے سارے متوجہ ہو گئے، آپ کے قریب آ گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک شخص کے 3 بھائی تھے. ایک بڑا بھائی تھا، دوسرا منجلا بھائی تھا، تیسرا چھوٹا بھائی تھا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دریافت کیا
تم جانتے ہو کہ بڑا بھائی کون سا ہے، منجلا بھائی کون سا ہے، چھوٹا بھائی کون سا ہے، تم جانتے ہو؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، اللہ کے نبی ہم تو نہیں جانتے، آپ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ بڑے بھائی سے، منجلے بھائی سے اور چھوٹے بھائی سے کیا مراد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بڑا بھائی وہ ہوتا ہے کہ جب کسی آدمی کا انتقال کا وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، بڑی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اب اس کو آخرت کی یاد ستانے لگتی ہے، بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے ملاقات کرنا ہے۔ آدمی بہت ہی پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے، تو ایسا آدمی اپنے بڑے بھائی سے یہ کہے کہ میں اس وقت بہت ہی مشکل حالات میں ہوں، بڑے ہی سخت حالات میں ہوں، تم میری مدد کرنا۔ تم جانتے ہو کہ اس وقت مجھ پہ جو حالات طاری ہیں، اس وقت مجھ پہ جو کیفیات طاری ہیں، ایسے حالات میں تم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ تم میری مدد کرنا۔ اور جس آدمی کا انتقال ہو رہا ہے وہ آدمی اپنے بڑے بھائی سے یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے سب کچھ قربان کر دیا، رات دن ایک کر دیا، تم کو حاصل کرنے کے لیے میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، خون پسینے سے میں نے تم کو حاصل کیا، اور ہمیشہ میری فکر اور سوچ یہی رہا کرتی تھی کہ کس طرح میں تم کو حاصل کروں اور کس طرح میں تم کو اپنے قریب کروں۔ تو انتقال ہونے والا آدمی جب اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ تم میری مدد کرنا، تو اس وقت بڑا بھائی کیا کہتا ہے؟ جو کچھ تم میرے ساتھ اچھا سلوک کیے، رات دن ایک کر دیے اور سب کچھ میرے لیے قربان کر دیے، یہ معاملہ صرف دنیا تک ہی تھا، اب تم آخرت کی طرف جا رہے ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو، میں تمہاری کسی بھی طرح مدد نہیں کر سکتا۔ جب تک تمہاری زندگی ہے اس وقت تک میں تمہارا ساتھ دوں گا، جب تمہارا انتقال ہو جائے گا تو میں دوسروں کے پاس چلا جاؤں گا۔ وہ انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے، میں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے رات دن ایک کر دیے تھے اور بہت کچھ میں نے قربان کر دیا تھا، لیکن یہ کیسا بے وفا دوست نکلا، بھائی نکلا، جو میری اس کٹھن حالات میں، مشکل حالات میں میری مدد نہیں کر رہا ہے۔ یہ بڑا بھائی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ سے فرمایا کہ منجلا بھائی جانتے ہو کون ہے؟ درمیانی جو ہوتا ہے اس کو منجلا کہتے ہیں، وہ کون ہے؟ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، جب آدمی کا انتقال کا وقت قریب ہوتا ہے تو جب آدمی بڑے بھائی سے درخواست کرتا ہے تو بڑا بھائی کوئی بھی تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کسی بھی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو پھر وہ آدمی اپنے منجلے بھائی سے درخواست کرتا ہے کہ تم میرے لیے مدد کرو، جو بھی تم سے ہو سکتا ہے تعاون کرو۔ تو منجلا بھائی کیا کہتا ہے؟ جب تک تمہاری حیات تھی ہم تمہارے ساتھ تھے، تمہارے دکھ درد میں شریک تھے، تم جو بولتے تھے اس کے مطابق ہم عمل کرتے تھے، اب تمہاری آخری حالت ہے، ایسی حالت میں تو ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے،
البتہ اتنا کر سکتے ہیں کہ جب تمہارا انتقال ہو جائے گا تم کو نہلا دھلا کر کفن پہنا کر سپرد لحد کر دیں گے، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، اور کوئی کام تو ہم نہیں کر سکتے۔ وہ بیچارہ پریشان ہوا کہ بڑے بھائی نے ایسے جواب دیا اور منجلے بھائی نے ایسے جواب دیا۔ اس کے بعد حضرات صحابہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ جانتے ہو کہ چھوٹا بھائی کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ آدمی اپنے دونوں بھائیوں سے نا امید ہو جاتا ہے، ہونے کے بعد اپنے چھوٹے بھائی سے درخواست کرتا ہے، میں بڑے کٹھن حالات میں ہوں، مشکل حالات میں ہوں، بالکل میری زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، تم کسی طرح میرا تعاون کرنا، میری مدد کرنا۔ تو چھوٹا بھائی آمادہ ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہاری کسی بھی طرح ہر حیثیت سے میں تمہارا تعاون کروں گا، تمہاری مدد کروں گا، تم کو جو بھی مشکل پیش آئے گی جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا میں اس کو دور کرنے کی فکر اور کوشش کروں گا۔ یہ مثال اور یہ تینوں بھائیوں کی باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کے سامنے بیان فرمائی، تو حضرات صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام ذرا یہ بتائیے کہ بڑے بھائی سے کون مراد ہے، منجلے بھائی سے کون مراد ہے اور چھوٹے بھائی سے کون مراد ہے؟ دو جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ میرے دوستو غور سے سنیے، یہ دل میں اتارنے کے قابل یہ بات ہے، عمل کے قابل یہ بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ سن لو، بڑے بھائی سے مراد وہ ہے انسان کا مال، انسان کی دولت، انسان کا روپیہ اور پیسہ جس پر آدمی رات دن ایک کرتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، نہ دن کو دیکھتا ہے نہ رات کو دیکھتا ہے۔ کھانے کا وقت آ جاتا ہے تو انسان سوچتا ہے اگر میں 10 منٹ کھانے میں لگاؤں گا تو وہاں میرا 1000 کا نقصان ہو جائے گا۔ جب رات ہو جاتی ہے سارے لوگ میٹھی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے وقت آدمی مال کو حاصل کرنے کے لیے رات کو بھی قربان کر دیتا ہے، رات کی نیندیں بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کتنے سال آدمی اس کے حصول کے لیے سرگردہ رہتا ہے، فکر مند رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی تگودو میں رہتا ہے، یہ بھی نہیں جانتا کہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ ہر آیت در گھسیٹ جو کچھ آتا ہے اس کو حاصل کرنے کی فکر اور کوشش میں لگا رہتا ہے۔ لیکن اس بڑے بھائی کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جب آخری وقت آتا ہے تو وہ بھائی کہتا ہے، بڑا بھائی جب تک تیری زندگی میں کچھ سانسیں ہیں جب تک میں تیرا ساتھ دوں گا، جب تو مر جائے گا تو یہ تیرا مال، یہ تیرا روپیہ، یہ تیرے پیسے، یہ تیرے نوکر، یہ تیرے خدام، یہ تیرے گھر، یہ سب دوسروں کے پاس چلے جائیں گے، دوسرے اس کے وارث ہو جائیں گے، دوسروں کے ترکے میں یہ چیز چلے جائے گی، میں تیری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ بڑے بھائی، یہ بڑا بھائی ہے۔ منجلہ بھائی کون ہے؟ انسان کے بیوی، بچے، اولاد، رشتہ دار، یہ منجلے بھائی۔ دنیا میں تو آدمی سے بچے بڑی محبت کرتے ہیں اور بڑی محبت سے پیش آتے ہیں، اور بیوی شوہر کی ہر بات کو مانتی ہے، اس کے ساتھ اکرام کا، تعظیم کا معاملہ کرتی ہے۔ لیکن جب زندگی کا آخری وقت ہوتا ہے تو بیوی کیا کہتی ہے؟ جب تک تمہاری سانس تھی ہم تمہارے ساتھ تھے، اب تمہاری آخری حالت ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس اتنا کر سکتے ہیں کہ جب تمہارا انتقال ہو جائے گا تو ہم تمہیں نہلا دھلا کر اور کفن پہنا کر سپرد لحد کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا کام ہم نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، یہی بیوی بچے جن کے خاطر آدمی اپنے وطن کو چھوڑ دیتا ہے، بیرون چلا جاتا ہے۔ کوئی آدمی
سعودی میں ملازمت کرتا ہے، کوئی ریاض میں ملازمت کرتا ہے، کوئی قطر میں ملازمت کرتا ہے، کوئی لندن میں، کوئی امریکہ میں. کس کے لیے؟ اپنی بیوی بچوں کے لیے. میرے بیوی بچے خوش رہیں تو میں خوش رہوں گا. رات دن ایک کر دیتا ہے. بیچارے بیوی بچے گھر میں تو عالی شان رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، وہ بیچارہ اکیلا اپنے کمرے میں پڑا ہوا ہوتا ہے. خود ہاتھ سے کھانا بناتا ہے، پکاتا ہے. اس کو یاد ستاتی ہے کہ میرا بچہ کیسا ہوگا، میری بیوی کیسے ہوگی، میرے خاندان والے کیسے ہوں گے. اس کو ہمیشہ ایک تڑپ رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے، بے قرار رہتی ہے. لیکن وہ آدمی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے رات دن ایک کر دیتا ہے. لیکن ان لوگوں کا کیا حال ہے جب آخری وقت آتا ہے انسان کا، تو کیا بیوی بچے کیا کہتے ہیں؟ بس جب تک تمہاری سانسیں تھی ہم تمہارے ساتھ تھے، اب بالکل آخری وقت ہے، اب ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے. بلکہ اتنا کر سکتے ہیں جب تمہارا انتقال ہو جائے گا تو تمہیں کفن پہنائیں گے، تمہیں نہلائیں گے اور لے جا کے سپرد لحد کر دیں گے. بڑا بھائی بھی بے وفا، منجلا بھائی بھی بے وفا. اس کے بعد حضرات صحابہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ سن لو، چھوٹا بھائی کون ہے؟ حضرات صحابہ بڑے متوجہ ہو گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض گزار ہوئے، اللہ کے نبی فرمائیے کہ چھوٹا بھائی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، چھوٹا بھائی وہ تمہارے نیک اعمال ہیں، تمہارے اعمال ہیں. یہی تمہارے نیک اعمال تمہارے ساتھ دیں گے، قبر میں تمہارے ساتھ رہیں گے. آدمی دنیا میں جیسا رہتا ہے قبر میں بھی اس کے ساتھ ویسا معاملہ کیا جاتا ہے. کما تدین تدان، یہاں جیسا کرو گے وہاں ویسا بھرو گے. آدمی دنیا میں رہتے ہوئے خدا کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر اور کوشش میں لگا رہتا ہے. یہی عمل قبر میں بھی انسان کے ساتھ رہتا ہے اور انسان کو نجات دلانے کے لیے وہی عمل انسان کے لیے کافی ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال ہونے کے بعد آدمی کے ساتھ 3 چیزیں قبر تک چلی جاتی ہیں. 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، 1 چیز رہ جاتی ہے. 2 چیزیں کون سی؟ ایک اس کا مال، ایک اس کے رشتہ دار، بیوی بچے، یہ دونوں واپس آ جاتے ہیں. اور تیسری چیز کیا رہ جاتی ہے؟ اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے. غور و فکر کریں، محاسبہ کریں، ہمارے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے ہیں کہ ناراض کرنے والے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے والے ہیں کہ ناخوش کرنے والے ہیں؟ ہر آدمی محاسبہ کرے، غور و فکر کرے. یہی عمل انسان کے ساتھ ہوگا جب آدمی دنیا میں جو اعمال کیا کرتا تھا وہی عمل قبر میں بھی اس کے ساتھ رہے گا. یا تو وہ عمل اچھا ہوگا تو وہ انسان کو راحت دلانے والا ہوگا، وہ عمل خراب ہوگا، اللہ کو ناراض کرنے والا ہوگا تو پھر آدمی کے لیے بڑی مصیبتیں، بڑی پریشانیاں، اور وہ انسان عذابات میں گرفتار ہو جائے گا، مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے گا. لیکن آدمی دنیا میں کرتا کیا ہے؟ بڑے بھائی سے بڑی محبت کرتا، منجلے بھائی سے بڑی محبت کرتا، لیکن چھوٹے بھائی سے بڑی بے وفائی کرتا. مال کو حاصل کرنے کی فکر کرتے نہیں کرتے؟ ہر آدمی کر رہا ہے، کرنا بھی چاہیے، ضرورت ہے. آدمی جب دنیا میں آیا ہے کچھ کمانا بھی چاہیے، بیوی بچوں کو بھی پالنا چاہیے، اس سے منع نہیں کیا گیا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، کسب دنیا منع نہیں ہے، حب دنیا منع ہے. یعنی دنیا کو حاصل کرنا، دنیا کو کمانا یہ منع نہیں ہے، لیکن دنیا کی محبت جب دل میں آ جائے گی تو یہی چیز انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بن جاتی ہے. کتنے حضرات صحابہ تھے جو بڑے بڑے مالدار تھے، لیکن انہوں نے مال سے دل نہیں لگایا، دنیا سے دل نہیں لگایا. جب تقاضے سامنے آ جاتے فوراً اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے. آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کی خواہش پر،
اپنے بیوی کی خواہش پر اور اپنی خواہش پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن میرے دوستو ذخیرہ آخرت کے لیے ہمارا پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ کرنا ضروری ہے، بیوی کی بھی خواہش پوری کرو جائز حدود میں، بچوں کی خواہش بھی پوری کرو، لیکن جو چیز ہم کو آخرت میں ساتھ دینے والی ہے وہ ہمارے اعمال ہے۔ اللہ نے ہم کو کچھ مال دیا ہے، مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے، میرے دوستو کوئی ایسا کام کر کے اس دنیا سے جاؤ کہ وہ چیز ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ صدقہ جاریہ، کتنے لوگ کروڑ پتی ہیں میرے بھائی، اور بینکوں میں پیسہ پڑا ہوا ہے، مختلف پلاٹ موجود ہیں، اور بہت سی جگہ ان کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، اور آدمی ان پیسوں کی محبت میں مست رہتا ہے اور دنیاوی خواہشوں پر اپنے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتا ہے، لیکن جب کسی جگہ کوئی مطالبہ آتا ہے، کسی جگہ مسجد بنانے کا اور کسی جگہ بورویل ڈالنے کا یا کوئی رفاہی خدمات کا جب مطالبہ آتا ہے تو ہماری جیب سے 100 روپے نہیں نکلتے، لیکن اپنی خواہش پہ ہزاروں کروڑوں روپے ہم خرچ کر دیتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے سب سے عقل مند انسان وہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ والا عمل کر کے جائے۔ صدقہ جاریہ والا عمل کیا ہے؟ مسجد بنا دو، پوری مسجد آپ نہیں بنا سکتے تو جتنا بھی آپ سے ممکن ہو سکا اس میں تعاون کر دو۔ اسی طرح اگر کہیں لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، بورویل کا انتظام کر دو، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ مدرسہ بنا دو، کوئی اور رفاہی خدمات انجام دو۔ ہم تو چلے جائیں گے میرے بھائی، لیکن اس کا ثواب ہم کو قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ کتنے حضرات صحابہ تھے جو بڑے بڑے مالدار تھے، لیکن انہوں نے مال سے دنیا سے دل نہیں لگایا۔ اللہ کے نبی فرماتے کسی صحابی سے کہ تم یہ چیز فلاں راستے میں دے دو، تو حضرات صحابہ میں مسابقت کا جذبہ پیدا ہوتا۔ ہر صحابی کی یہ خواہش ہوتی کہ میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام کروں گا۔ حضرات صحابہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر اور کوشش کرتے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، انسان دنیا میں بڑے بھائی سے بڑی محبت کرتا۔ بڑا بھائی بولے تو مال، اور مال ہے روپیہ پیسہ، یہ بڑا بھائی۔ منجلا بھائی بیوی بچے اولاد، محبت کرنا چاہیے، اسے انکار نہیں ہے، اس سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن جس سے سب سے زیادہ آدمی کو محبت کرنا ہے وہ ہے چھوٹا بھائی۔ اعمال، اعمال سے محبت کرو، نیک اعمال اپنی زندگی میں اختیار کرو، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرو۔ جب ہم مر کے چلے جائیں گے تو نماز آ کے کھڑی ہو جائے گی، روزہ آ کے کھڑے ہو جائے گا، حج آ کے کھڑے ہو جائے گا، قرآن مجید آ کے کھڑے ہو جائے گا، اور یہ کہے گا مولا یہ اس وقت جو قبر میں موجود ہے یہ قرآن پڑھنے والا تھا، روزہ رکھنے والا تھا، نماز پڑھنے والا تھا، حج کرنے والا تھا، آپ نے اس کو مال عطا فرمایا تھا، اس مال کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا۔ یہ چیزیں آ کے کھڑی ہو جائیں گے، اور یہی چیزیں اس کے لیے راحت اور آسانی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ یہ دنیا سب کو چھوڑنا ہے میرے بھائی، ہر ایک کو جانا ہے۔ سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ انسان دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو حاصل کرنے کی فکر اور کوشش میں لگا رہتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے، رات دن ایک کر دیتا ہے، لیکن جس چیز پر آدمی کو محنت کرنا ہے اور دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس کو آدمی بھول جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے۔ کسی شاعر نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی، کوئی آئے کوئی جائے یہ تماشا کیا ہے۔ کوئی آئے، حضرت شاعر صاحب بھی تشریف فرمائیں، کوئی آئے کوئی جائے یہ تماشا کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ قصہ کیا ہے۔ آنے والے تو چلے آتے ہیں لیکن جانے والے تو نہیں آتے، طریقہ کیا ہے۔ آنے والے تو چلے آتے ہیں لیکن جانے والے تو نہیں آتے، یہ طریقہ کیا ہے۔ دم نکلتے ہی ہوا بوجھ سبھی ہوا معلوم، جل لے جاؤ
اس ڈھیر میں رکھا کیا ہے۔ جب تک حیات تھی سب ساتھ تھے، پیسے والا ہے، لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، اس کے ساتھ رہیں گے تو کچھ فائدہ ہوگا، میری زندگی گزر جائے گی۔ دم نکلتے ہی روح نکل گئی، دم نکلتے ہی ہوا بوجھ، سبھی ہوا معلوم۔ کتنے دن رکھتے گھر میں؟ انتقال ہوتے ہی قبر کھودنے کی تیاری شروع ہو جاتی۔ دم نکلتے ہی ہوا بوجھ، سبھی ہوا معلوم، جلد لے جاؤ اس ڈھیر میں رکھا کیا ہے۔ یہ بھی تو کرنا ہے مجھے، وہ بھی تو کرنا ہے مجھے۔ آدمی دنیا میں رہ کے بولتا ہے میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ بھی تو کرنا ہے مجھے، وہ بھی تو کرنا ہے مجھے۔ جانے والے تیری باتوں کا بھروسہ کیا ہے؟ جن کو زعم تھا کل تک اپنی عمارت پر، نام تک بھول گئی، آہ یہ دنیا کیا ہے۔ کل تو آغوش محبت کے مزے لیتے تھے، آج آغوش لہد میں ہے، یہ قصہ کیا ہے۔ دو گھڑی روئیں گے دوست احباب اعزا کامل، پھر ہمیشہ کو بھلا دیں گے، سمجھتا کیا ہے۔ کتنے دن روئیں گے؟ بیوی بھی کتنے دن روتی؟ ایک دن روتی، 4 مہینے، 2 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، اس کے بعد بھول جاتے۔ بچے بھی بھول جاتے۔ جب یاد آ جاتی ہے تو آنسو، آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ میرے بابا نے مجھ پر اتنے احسانات کیے اور مجھ کو اتنا پڑھایا لکھایا قابل بنایا، لیکن بہت سے بچے ایسے ہیں دنیا میں ماں باپ کی بھی قدر نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کرتے۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، وہی چیز آخرت میں کام آئے گی جو آدمی دنیا میں رہ کر دنیا میں آنے کے مقصد کو مستحضر رکھتے ہوئے اعمال صالحہ کو اختیار کرتا ہے، اچھے اعمال کو اختیار کرتا ہے، یہی چیز آخرت میں انسان کے کام آنے والی ہے۔ اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے عمل کا رشتہ منقطع ہو جاتا، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا۔ اس میں سے پہلی چیز صدقہ جاریہ۔ انتقال سے پہلے کوئی آدمی کوئی صدقہ جاریہ والا کام کر کے چلا گیا تو یہ ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ اور او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کے گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی کتاب لکھ دیا، کوئی مضمون لکھ دیا، تو ظاہر ہے وہ تو چلا گیا، لیکن لوگ اس کی کتاب تو پڑھ رہے ہیں، اس کے مضمون سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر رہے ہیں، اس کا پورا ثواب مرنے والے کو ملتا ہے قیامت تک۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا، او ولد صالح يدعو له، مرنے والا اپنے بچے کو نیکوکار بنا کے گیا، اللہ والا بنا کے گیا، وہ تو دنیا سے چلا گیا لیکن اس کے بچے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، ایثار ثواب کرتے ہیں، اور اس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ یہ چیزیں اس کے لیے کام آئیں گی آخرت میں۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمارا رجحان کچھ ایسے چل پڑا ہے، نہ ہمارا دینی مزاج ہے، نہ ہم اپنے بچوں کو دینی مزاج میں ڈھالنے کی فکر اور کوشش کرتے ہیں۔ جب بچہ 3-4 سال کا ہو جاتا ہے تو ہم سوچنے لگتے ہیں کہ محبوب نگر کا کون سا انگلش میڈیم اسکول اچھا ہے، ابھی وہ صحیح معنوں میں چلنے بھی نہیں پاتا، ابھی سے ہم فکر میں رہتے ہیں کہ کون سا انگلش میڈیم محبوب نگر کا اچھا ہے، اس میں لے جا کے داخلہ دلائیں۔ عصری تعلیم سے منع نہیں کیا جا رہا، آپ عصری تعلیم بچوں کو ضرور دلائیں، لیکن اس سے پہلے جو دینی جو تعلیم ہے، جو اللہ کی معرفت جس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، پہلے آپ اپنے بچے کو وہ تعلیم دلائیں، اللہ والا بنائیں، اس کو ضروری مسائل سے واقفیت کرائیں، قرآن مجید کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اس کو یاد دلائیں، روزے کے مسائل، نماز کے مسائل، حج کے مسائل، غسل کے مسائل، پہلے بچے کو تو یاد دلائیں، اس کو اللہ والا تو بنائیں، متقی تو بنائیں۔ ہم تو مر کے قبر میں چلے جائیں گے لیکن وہ بچہ ہم کو یاد کرے گا، ہمارے لیے دعائے خیر کرے گا، ایثار ثواب کرے گا، یہی چیزیں ہمارے لیے آخرت میں کام آتی ہیں۔ تو بہرحال میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
حضرات صحابہ سے فرمایا تھا کہ 3 بھائی تھے، ایک بڑا بھائی، ایک منجلا بھائی، ایک چھوٹا بھائی۔ بڑے بھائی سے مراد انسان کا مال، دولت، روپیہ، پیسہ۔ منجلا بھائی بیوی، بچے، رشتہ دار، یہ منجلے بھائی۔ اور چھوٹا بھائی انسان کے اعمال۔ آدمی دنیا میں رہ کے اعمال صالحہ کو اختیار کرے گا تو یہی چیز آخرت میں انسان کے لیے کام آنے والی ہے۔ کما تدینو تدانو، یہاں جیسا کرو گے وہاں ویسا بھرو گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔